نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، جس کے پھر بعد میں جانشین بنے ہیں صلاح الدین ایوبی، فاتح بیت المقدس، عیسائیوں کے تقریباً یوں سمجھیے کہ 88 برس کا جو قبضہ تھا یروشلم پر، اس سے اس کو واگزار کرانے والا مجاہد اعظم صلاح الدین ایوبی، وہ اسی کے ساتھیوں میں سے، فوجیوں میں سے تھا، نور الدین زنگی کی۔ نور الدین زنگی کا بیٹا بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا، سارے علاج معالجے فیل ہو گئے۔ اب اطباء نے کہا کہ اب ان کی جان بچنے کا ایک ہی امکان ہے کہ شراب پی۔ اس سے کہا گیا، اس نے کہا معاذ اللہ، حرام چیز میں کیوں استعمال کروں؟ کہ لذیذ فتویٰ ہے علماء کا کہ جان بچانے کے لیے حرام چیز استعمال کی جا سکتی ہے۔ منگوایا فتویٰ، فرض کیجئے کہ وہ حنفی مفتی کا ہو سکتا ہے دوسروں کے نزدیک نہ ہو، مالکی مفتی کا فتویٰ بھی آ گیا، شافعی کا بھی آ گیا، حنبلی کا، سب نے کہہ دیا جائز۔ اب اس اللہ کے بندے نے چاروں کو بلا لیا۔ اب دیکھیے یہ شہزادہ ہے اور زندگی کس کو عزیز نہیں ہوتی، لیکن تقویٰ کی یہ مثالیں ہمارے بادشاہوں میں بھی نہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہ خلفاء نہیں تھے، خلفاء راشدین تو یہ نہیں تھے، اس پائے کے لوگ تو نہیں تھے، بادشاہ تھے۔ لیکن ہمارے ہاں بادشاہوں میں ہندوستان میں 2 عظیم ایسے بادشاہ ہوئے، اورنگزیب، عالمگیر۔ خزانے سے ایک پیسہ نہیں کھانا، وہ تو امانت ہے۔ ٹوپیاں بنا بنا کر بیچ رہا ہے عالمگیر شہنشاہ ہند، اور قرآن مجید لکھ لکھ کر اجرت پر جو لے رہا ہے، اس کو کمائی کر رہا ہے۔ اسی طرح پری مغل پیریڈ جو ہے، مغلوں کے آنے سے پہلے ناصر الدین محمود اسی طرح کا فقیر پرش، بالکل فقیر۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ انہوں نے چاروں مفتیوں کو بلا دیا، تو کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میری موت کا وقت آ ہی گیا ہے اللہ کی مشیت کے مطابق، تو یہ شراب مجھے بچا لے گی؟ نہیں۔ اور اگر اللہ مجھے صحت دینا چاہے تو کیا وہ شراب کا محتاج ہے؟ کہ نہیں۔ تو اٹھاؤ، دفع ہو جاؤ، لے جاؤ اپنے فتوے۔ اس اللہ کے بندے نے جان دے دی، شراب نہیں پی۔ تو یہ ہے تقویٰ۔ تو تقویٰ کا پہلو یہ ہے کہ جو مشتبہات ہوں ان سے بچا جائے، بجائے اس کے کہ ان میں ملوث ہو جائے۔